بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ حج کے ایام میں اگر کسی خاتون کو ناپاکی کے ایام شروع ہو جائے تو وہ خاتون کیا کرے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ یہ خاتون پریشان نہ ہو، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد اپنے ذہن میں رکھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مختصراً عرض کرنے لگا ہوں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو تشریف لے جا رہی تھی تو حیض شروع ہوا، پریشان ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ طواف کے علاوہ حج کے تمام اعمال تم کر سکتی ہو۔ طواف چونکہ مسجد میں ہوتا ہے اور مسجد میں ایام کی حالت میں، عذر کی حالت میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو بہرحال اگر ذوالحجہ کی 8 تاریخ آ جائے اور کوئی خاتون ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ حج کے احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے، اس کا احرام شروع ہو جائے گا اور احرام کی تمام پابندیاں اس پہ لگ جائیں گی، اور پھر اس کے بعد حج کے تمام ارکان ادا کرے، یعنی منا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، جمرات کی رمی کر لے، یعنی آخری شیطان کو کنکریاں مار لے، قربانی کرائے اور پھر بال بھی کٹوائے، لیکن صرف مسجد حرام میں نہ جائے، طواف زیارت نہ کرے، نمازیں جو ہے ان مقامات میں نہ پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی۔ البتہ قرآن مجید کے علاوہ باقی ذکر و اذکار، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا یا کوئی اور ذکر کرنا اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے وہ آیات جو دعاؤں پر مشتمل ہے، جن کے مفہوم میں دعا کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو ان آیات کو بھی تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو اب وہ طواف زیارت کرے اور پھر صفا مروہ کے درمیان حج کی سعی کر لے، اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ طواف زیارت کا وقت جو ہے 10، 11 اور 12 کے غروب تک ہوتا ہے، 12 ذوالحجہ کے غروب تک ہوتا ہے، لیکن اگر معذوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے طواف زیارت میں تاخیر ہو جائے تو ایسی خاتون پہ کوئی دم لازم نہیں آئے گا۔